بیٹے کی لڑائی کروا دی اس نے. میں واقعہ بتا رہا ہوں کیسا ہوا کہ سیدنا علی نے بیٹے کی تجویز نہیں مانی, مشورہ قبول نہیں کیا. ان کو حق تھا, بڑے تھے, باپ تھے, خلیفہ تھے. نقصان ہوا کہ انہوں نے کہا. پھر تیسری مرتبہ یہ عرض کیا, ابا جی آپ مدینہ نہ چھوڑے, ابو کا نہ جائیں. اور ساتھ یہ جملہ کہا, میں دیکھ رہا ہوں ابا جی آپ دوبارہ مدینہ نہیں آ سکیں. وہی ہوا. اب دیکھیں دشمن کی سازش کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑوا دیا. عثمان نے کہا جان دے دوں گا, مدینہ نہیں چھوڑوں گا, اس کمی سے خلافت کو نہیں اتاروں گا, کسی کو قتل نہیں کروں گا, میرا خون بہانا ہے بہا لو, میری بیوی کی انگلیاں تم نے کاٹ دیا کاٹ دو, میرا خون قرآن پر گرا ہے. آج بھی وہ مصحف ترکی کے تو بجائے گھر میں وہ پڑا ہوا ہے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مقدس خون گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ پڑھ رہے تھے, اسی پر خون گرا. ابا جی واپس نہیں آؤ گے, نہیں آ سکتے. مدینہ چھوڑوا دیا. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان مالک الاشتر نخی ایک مردود ازلی تھا, خبیث تھا, سبائی تھا, اور حضرت علی کی فوج پر قبضہ کر لیا, حضرت علی کو بے بس کر دیا. آج بعض لوگ بکواس کر جاتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ ایک انچ بھی زمین پتہ نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں جو مشکلات علی پر آئی ہیں اللہ نہ کرے کسی پر آئے. ان کا سارا دور حکومت مشکلات اور مصائب سے اٹا ہوا. یہ علی تھے جو اس سے صحیح سلامت گزر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائد ہو گئے. یہ علی تھے, یہ نسبت رسول تھی, نسبت صحابیت تھی, حضور کے اہل بیت سے تھے. وہ گزر گئے ان مسائل کے پہاڑوں کو عبور کر گئے, گاڑیوں کو عبور کر گئے, نہیں آ سکے مدینہ. اس مالک الاشتر نے کہا جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح, اس نے کہا یہ کام مت کریں ورنہ پچھلے کے ساتھ تمہیں بھی ملا دے دیں. یہ وہ خبیث ہے, حضرت علی کو اس نے دھمکی دی کہ حضرت عثمان کے ساتھ تمہیں ملا دیں گے. یہ نامزد ملزم ہے, ملزم نہیں مجرم ہے. نامزد الزام نہیں ہے, یہ مجرم تھا, حضرت عثمان کے قاتلین میں شامل تھا. حضرت معاویہ نے اس کو مجرم ڈکلیئر کیا, نامینیٹ مجرم ہے, پر قبضہ کر لیا. اور حضرت علی کو کہتا ہے میں پچھلے سے ملا دوں گا. ان کو شہید کیا. چند لوگ ان کے جنازے میں تھے. حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا اور رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا کوفہ میں. مدینہ چھوڑوا دیا ظالموں نے. ایسے بدماش, ایسے منافق یہودی نسل ابن سبا کی ذریہ بس سازش کے شکار ہو گئے نا. انسان تھے, وہ خطا پر نہیں تھے. پھر کر وہ بکواس کرتے تھے. علی خطا پر نہیں تھے, مجھے یہ کہنے کا حق نہیں. علی کے عہد میں جو ان کے ہم اثر تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ لیا جو کہنا تھا. ہم نہیں کہہ سکتے. جو صحابہ تھے انہوں نے ایک دوسرے سے گلے شکوے کر لی, ہو جاتا ہے اور مسئلہ کر لیتے. ہم نہیں کہہ سکتے. ان کی شان میں کروڑواں ذرہ جو ہے نا گستاخی کا, وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. استغفر اللہ, یہ ہوا تو جہنم میں جائیں گے. حضرت حسن کو بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے ابا کی شہادت کے بعد, ابا کو دفنانے کے بعد فیصلہ کیا. فوج تھی ان کے پاس, ہزاروں کا لشکر تھا. انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور شرائط صلح بھی انہیں کی مانی. یعنی حضرت معاویہ نے کہا آپ جو لکھ دیں مجھے تسلیم. میری حضرت علی کے ساتھ لڑائی دین پر نہیں تھی, اور نہ ہی حضرت علی نے فرمایا کہ میری دین پر لڑائی تھی. خطبات موجود ہیں اسی تاریخ میں جس پر تم ہاتھ رکھ کر آگے چلتے ہو, چباتے ہو جس کو. حضرت علی نے فرمایا ہمارے اور اہل شام کے درمیان ایمان پر, دین پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا خدا ہمارا خدا, ان کا قرآن ہمارا قرآن, ان کا نبی ہمارا نبی ایک ہے. قصاص عثمان کے اس عنوان پر ہمارا اختلاف ہوا. حضرت عثمان کے قصاص لینے پہ اہل شام نے کہا
کہ قصاص لیا جائے، میں یہ کہتا ہوں میرے پاس طاقت نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ فوج پر مالک الاشتر نقی کا قبضہ تھا، لوگوں نے اس کے نام رکھے ہوئے آج بھی، اشتر، خوف خدا کریں، اور جس نے پرویز نام رکھا وہ تبدیل کر لے۔ حضور کا خط چاٹ کیا تھا اس نے، حضور کی بددعا سے لگی تو اس کی پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کا قالین جو ہے اس کے ذرات صحابہ میں تقسیم ہوئے۔ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، اور نانا جان کی 2 حدیثیں، ابا جان کی 1 وصیت، اس پر عمل کیا، امت کو مجتمع کیا، عام الجماع قرار دیا گیا۔ اور صرف حضرت حسن نہیں، حضرت حسین نے بھی۔ اب یہاں ایک بات سن لیں، حضرت حسین نے اس فیصلے سے اختلاف بھی کیا، یہ ان کا حق تھا بھائی۔ پھر وہی بات ہے بھائی، یہ آپس میں ان کے رائے کا اختلاف ہے، تو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جو تم جاہل مولویوں نے بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس وقت امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میں جو فیصلہ کر کے عمل کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، میری اطاعت کرو، میرے فیصلے کو تسلیم کرو۔ بڑا سخت جملہ کہا کہ نہیں کرو تو میں تمہیں جیل میں بند کر دوں۔ کیا کروں؟ وہی کہہ سکتے بڑے بھائی، توبہ توبہ، ہماری زبان جلتی ہے، ہم ان کی سامنے کوئی بات ایسی کہہ نہیں سکتے، ہم تھے ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس میں ملوث ہونے سے بچا دیا، ہم تھے ہی نہیں، ہم بچ گئے۔ آج صحابہ نہیں ہے، اپنی زبانوں کو روکو، اپنی زبانوں کو ملوث مت کرو صحابہ کے معاملات کے اندر، ان کے مشاجرات کے مت رائے دو، مت فیصلے کرو، بکواس بند کرو۔ حق ہی نہیں ہے امت میں کسی کو۔ تو حضرت حسن نے سختی سے فرمایا۔ پھر جب بیعت کی تو حضرت حسین اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، تردد تھا طبیعت میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آواز دے کے فرمایا حسین آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ بھی تشریف لائیں۔ تو پھر سیدنا حسین کو قلبی اطمینان جب ہو گیا تو آپ بھی اٹھے اور آپ نے بھی بیعت کر۔ پھر سیدنا حسن اور حسین کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ان کا عملی قدم حضرت معاویہ کی حکومت کے خلاف تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ دونوں نے اطاعت کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے عزت اور احترام میں کمال کر دیا، انہوں نے کمال کر دیا۔ بیٹے کو بھی کہتے تھے تم نہیں جانتے جو نسبت ان کو حضور سے ہے مجھے اور آپ تمہیں نہیں ہے، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور کے پھول ہیں، حضور کی محبت کے مرکز ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے ان تک، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو حضرت حسن بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے فہم اور تدبر کے ساتھ اور بڑی سیاسی سوچ کے ساتھ فیصلہ کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، کوفہ چھوڑ کر آ گئے۔ باپ کی قبر تھی وہاں چھوڑ کے آ گئے حضرت علی کہ ساتھیوں نے مدینہ چھڑوایا، ہم واپس اپنے نانا جان کے گھر آ جائیں، آ گئے۔ اور وہی بہاریں ٹوٹنے لگے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کس پر بھی سن لیں، چلا دی مولویوں نے۔ وہ ایک اخبار بھی نکلا کرتا تھا منادی، خواجہ حسن نظامی نکالتے تھے، بڑے ادیب تھے اور پیپر بھی بہت بنایا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک نے نکالا، اس نے کہا سنا دی، ایک تیسرے نے ان کے مقابلے میں پرچہ نکالا، اس نے کہا چلا دی۔ تو منا دی، سنا دی، چلا دی، یہ ماحول ہم نے پیدا کیا ہوا کہ جی وہ حضرت حسن جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کو زہر دیا گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے دیا گیا ہو، ہمیں اس سے کیا اختلاف کرنا ہے۔ اب ملزم کا بھی تعین کر دیا، بلکہ ملزمہ کا، بلکہ مجرمہ کا نام لکھ دیا کہ ان کی ایک زوجہ تھی جعدہ بنت اشعث،
یہ روایت کہاں سے آئی اور کن کی زبانوں پر چل رہی ہے اور کن کے گندے غلیظ قلموں سے نکل کر کاغذ پر یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کی بیوی جادہ بنت اشہد نے ان کو زہر دیا، اور اس کو اس زہر دینے کی ڈیوٹی پر کس نے لگایا؟ امیر معاویہ جی، اس نے ڈیوٹی پر لگایا کہ حضرت حسن کو زہر دے کے مار دو، اس لیے کہ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت حسن کی ہوگی، وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو معاویہ نے سازش کی، یہ صحابی ہے جو سازشیں کرتا ہے، صحابی رسول ایسے کام کرتے ہیں، اس کو آخرت کا فکر نہیں تھا، تمہیں زیادہ فکر اپنی آخرت کا، کبھی سو صحابی رسول کو اپنی آخرت کا فکر نہیں تھا، وہ سازشیں کر رہا ہے، نواز رسول کو قتل کروا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جی اس نے زہر دلوایا حضرت حسن کی بیوی کے ذریعے۔ اچھا پھر ساتھ یہ روایت بھی ہمارا یہ تھن منتھنی جو ہے یہ ساتھ بیان کرتا ہے کہ سیدنا حسن سے پوچھا گیا جب ان کی حالت غیر تھی اور بچنے کی امید نہیں تھی، انتڑیاں کٹ گئی ان کی، کیا کھلایا، کس نے کھلایا معلوم نہیں، پرچہ گول ہے، قاتل نامعلوم ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں ہے کس نے مجھے کچھ کھلایا، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا جس کو زہر دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن اس خبیث کو آج پتہ چل گیا کہ زہر ان کی بیوی نے۔ اب اندازہ کریں نا، وہ بول رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ان کے حالات احوال اور ان کے حواس بالکل سلامت ہیں، تو کیا حضرت حسن نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ، میں اس تصور پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جو یہ کہے کہ حسن جھوٹ بولتا ہے یا حسین جھوٹ بولتا ہے، یہ کہنے والا ملعون ہے۔ حضرت حسن نے سیدھی بات کی، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کس نے یہ دیا، میرے ساتھ کیا ہو، تم ایسے کمینے ہو، تم نے خبیثان عجم کے فکر و نظر اور ان کے عقیدہ باطل کو تم نے اپنے عقائد کے اندر شامل کرنے کے لیے تم نے جھوٹ بولا، تم نے دور کھایا، تم نے غلاظت کیا کی ہے، تم وہ کمینے، تم نے نواز رسول پر جھوٹ باندھا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ کوئی صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی کی آگ میں کسی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ نوازوں نے جھوٹ بولا، نہ نوازیوں نے جھوٹ بولا، نہ بیٹیوں نے، وہ نبی تو جھوٹ پاک کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے بھائی زکیہم، اور اس تزکیے کا سب سے پہلا مصداق صحابہ اور صحابیات حضور کے اہل بیت ہے، ان کا تزکیہ ہو گیا۔ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اللہ نے قبول کی، حضور کو نبوت اور رسالت عطا کی، اور یہی ڈیوٹی لگائی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ایسا ایک نبی اور ایسا ایک رسول میری آگ میں پیدا کر دے تو تیری آیتیں سنائے، جو تیری آیتوں کی تعلیم دے، جو ان کے اخلاق سنوارے، جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ تو نبی نے یہ فرائض نبوت پورے کر دیے، نبی ناکام نہیں گئے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت تیار کر کے اپنے خاندان سمیت، اہل بیت سمیت، ایمان والا کامل ایمان والوں کی جماعت تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر کے گئے کہ یہ ہے کامل ایمان والے، ان کے پیچھے چلو، مان علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، جو ان کے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے وہی حق پر ہوگا۔ تو دیکھو جناب، حضرت حسن آ گئے، یہاں موت ہوئے، کبھی موت جو بھی آئی، چلتے چلتے درمیان میں یہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی یہ بات آ گئی۔ ان مولوی صاحب کی اہلیہ کے بارے کی دعا میں کر رہا تھا، جو مطلب گھروں تک پہنچ گئے، اور تم نبی کی اولاد کے گھروں تک پہنچ گئے، بغیر تو بے شرموں بے حیاؤ، تمہیں نہ تو خدا کا خوف ہے، نہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ تمہیں اپنی کوئی شرم حیا ہے، تم مختون نسب ہو، تم غیرت و حمیت سے فارغ ہو، کہیں دست ہو، محروم ہو، اس سے شرم نہیں آتی؟ تم نے حرم رسول پر تہمتیں لگائی، ان کے گھر جا کے کھڑے ہو گئے بغیر تو۔ علی بھی سچے، فاطمہ بھی سچی، حسن و حسین بھی سچے، ابو بکر، عمر اور عثمان، اور طلحہ و زبیر، سعد، زید، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ بن زبیر، معاویہ بن ابی سفیان،
حسن و حسین یہ سارے سچے ہیں، اور کل صحابہ سچے ہیں بھائی، کل صحابہ سچے ہیں. وہ غلط ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو واپس آ جائیں. حضرت حسن تو سازش کو ناکام کر کے آ گئے. اب سوچا انہوں نے یہ تو شکار ہاتھ سے نکل گیا. ہم نے مدینہ چھڑوایا تھا، یہ پھر مدینہ آ گئے، جہاں فوت ہو گیا حسین بھی یہیں بیٹھے، اب حسین کو نکالو یہاں سے. یہ سازش کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا وہ تخت خلافت پر بیٹھا، اور خود نہیں بیٹھا، وہ اپنے عہد میں اس کو ولی عہد بنا گئے. اور صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ مشورہ دینے والے، اور بھی صحابہ مشورہ دینے والے. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اہل مدینہ سے ملایا جائے. پھر وہی بات، اہل مدینہ، اہل بیت، اہل سنت، اہل مدینہ سے رائے لے. اہل مدینہ کی بڑی ان کی عزت تھی، بڑا احترام تھا کہ حضور کے یہ ہمسائے ہیں، ان کی رائے لو. بن گیا. اب سیدنا حسین کو جب یہ پیغام ملا کہ آپ بیعت کریں تو انہوں نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، کوئی بات نہیں ملتی. پھر وہی بات، اگر گھڑی گھڑائی کہانی اور افسانہ میں تسلیم کر لوں تو میں ٹھیک ہوں، جو تم اگل رہے ہو. اور اگر میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں صحیح بات مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، گستاخ ہوں. تم ہوتے تو کون ہو لوگوں کے ایمانوں کو جانچنے اور پرکھنے اور تولنے والے؟ ہوتے کون؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ میرا ایمان ہے، اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، چھپا نہیں رہا. تم چھپا رہے ہو اپنے خود سے باطن کو، بغض صحابہ کو تم چھپا رہے ہو، محبت آل رسول کو سامنے لا دو، اس کی آڑ میں چھپا رہے ہو. ہمیں کہتے ہو حضرت معاویہ کی آڑ میں تم آل رسول پہ تبرہ کرتے ہو. میں اس تصور پر بھی لعنت بھیجتا ہوں اور یہ کہنے والے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. میرے نزدیک جو عزت اور احترام سیدنا علی کا ہے، حضرت معاویہ اس سے نچلے کر دیتا ہے. علی سابقون الاولون، وہ بہت آگے. اور حضرت معاویہ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، آخر وقت تک اس کا اقرار کرتے رہے. باغی وہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے بیعت کی نہیں، جو بیعت کر کے چھوڑے وہ باغی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں باغی نہیں ہوں، آپ قصاص لیں میں بیعت کروں گا، نہیں لے سکتے مجھے آرڈر کریں میں لیتا ہوں. اور انہوں نے اسی طرح قصاص لیا. جب ان کا حکومت کا دور آیا، انہوں نے ایک ایک قاتل عثمان کو قتل کرایا، اس کا اعلان کیا کہ یہ نامزد مجرم ہے، ان کو قتل کرو. ان پر آدمی معمول کیے کہ اس کا سر میں نے تجھ سے لینا ہے، نہیں چھوڑا. انہوں نے سب کو قتل کیا. اور دلیل کیا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اور وہ اس وقت افواہ اڑی کہ ان کو خدا نے خاص کر مکہ میں شہید کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے، اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جب تک اس کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ اللہ کو کہی. لیکن حضور نے تو حضرت عثمان کی زندگی میں ایک افواہ کے آنے پہ قصاص عثمان پر بیعت لی اتنے صحابہ سے. تو آج تو عثمان شہید ہو گئے بے دردی سے گھر میں، بے بسی کے عالم میں، تو ان کا کوئی وارث نہیں ہو کھڑا. میں وارث ہوں ان کا، میں نہیں چھوڑوں گا. جس طرح حضور نے ان کے قصاص کا عہد کیا تھا، میں بھی عہد کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں. نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اسی لیے کہتے ہیں انہوں نے جو اجتہاد کیا تھا ان کے پاس بھی حجت تھی. یہی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت دونوں کے پاس ہے، اس لیے ہم کسی کو باطل اور غلط نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ اختیار ہے. تو جناب والا آ جائیں. حضرت حسین کو انہوں نے جب بیعت کے لیے کہا تو آپ خاموشی سے وہاں کیا سوچتے ہیں، سادہ سا جواب دیا. تو رات کو وہاں سے آپ نکلے اور مدینہ سے مکہ کی طرف. عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا. یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مکہ جا رہا ہوں. کس لیے؟ وہ کوفیوں کے ساتھ آئے ہیں. ان کا خدا کے لیے مت جاؤ، یہ تمہارے باپ والا ہی انجام تمہارا کریں گے. یہ بڑے خبیث ہیں، منافق ہیں. جو تمہارے ابا کے ساتھ کیا وہی تمہارے ساتھ کریں گے.
ہاتھ باندھے ہیں، منتیں کی ہیں کہ نہیں میں فی الحال تو مکہ جاتا ہوں، وہاں آئے، وہاں روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن جعفر طیار نے روکا، بھائی محمد بن علی نے روکا، باقی بھی عزیز رشتہ دار تھے، ساتھی تھے، سب نے روکا۔ بس تقدیر میں یہ سانحہ، یہ حادثہ، یہ افسوسناک حادثہ اور سانحہ یہ تقدیر میں تھا، اور جن بدبختوں نے کیا ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ان کمینوں سے، ان رذیلوں سے، ان شقی القلب، ان بدماشوں کے نامہ اعمال میں یہ بدبختی لکھی جانی تھی، اور انہوں نے ازلی اور ابدی عذاب سے دوچار ہونا لکھا تھا تقریر میں۔ کسی نے روکنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن سیدنا حسین نہیں رکے، فرمایا مجھے بلا رہے ہیں۔ اچھا اب ایک بات کہ کہیں بھی انہوں نے حاکم وقت کو چارج شیٹ نہیں کیا، لیکن نا وہ چارج شیٹ کرتے کہ وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ شکاری ہے، کتے اور ریچھ لڑاتا ہے، وہ زنا اور شراب میں اور جوئے میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں علانیہ مبتلا ہے، آؤ اس کے خلاف جہاد کریں، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ کہیں نہیں ہے، کہانیوں میں ہے، کسی مستند روایت اور کتاب میں نہیں ہے سیدنا حسین سے، نہ براہ راست روایت ہے، نہ کسی اور کے ذریعے روایت ہے، نہ ان کے بھائی کے ذریعے، نہ ان کی بہن کے ذریعے، نہ ان کی بیٹی کے ذریعے کوئی روایت نہیں۔ چارج شیٹ کیے ہی نہیں انہوں نے۔ کہا تو کیا، فرمایا یہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جو مجھے اطلاعات ملی ہے اصلاح احوال کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ بغاوت نہیں ہے، کوئی اگر کہے حضرت حسین نے بغاوت کیا تو بکواس کرتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اور سلامتی والی بات لکھی ہے، ہم سب کو بچایا ہے کہ ہم کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں، بچ جائیں۔ بڑا مشکل معاملہ ہے، اللہ کے مدد پر سراج سے گزرنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے معلومات میں یہ بات تھی کہ ابھی تک سلطان متغلب، یا متغلب کیا کہیں گے، کہ اس کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اختلاف ہے اس میں، یہ ان کے ذہن میں تھا، اور وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے ہیں، جیسے فرما رہے ہیں کہ میں احوال کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ خطوط آئے ہیں، وہ ایسا 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 ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہ واقعی ایسا ہے تو پھر دیکھیں گے، لڑیں گے اسے، اس کو ان اعمال سے روکیں گے اس کو، یہی مفہوم تھا۔ تو مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ لکھا کہ جب ان پر حقیقت منکشف ہو گئی، ان خطوط کی، خطوط لکھنے والوں کی سازش واضح ہو گئی، تو پھر انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ بھی راستے میں ترک کر کے شام کی طرف رخ کر لیا، اور یہ مولانا تقی عثمانی نے لکھا کہ یہاں تک کہ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کر کے اظہار کر دیا۔ مولانا تقی عثمانی نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، ادھر منہ کر کے بھونکو، آگے شیخ الاسلام ہے نا، لٹھ لے کے وہ بھی کھڑا ہے، اور اس کے فرما بردار اس کے شاگرد وہ بھی کھڑے ہیں ڈنڈا لے کے، کسی نے بات کی وہ سر پھوڑ دیں گے، اس لیے ادھر نہیں جاتے۔ بس بھائی مختصر کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، مجھے وقت ہمیشہ تھوڑا ملتا ہے، اور کیس بڑا خوفناک ہے، اس کیس کو سمجھنا بڑی دور سے مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، اور بہت دور تک جانا پڑتا ہے، کیا کروں، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مجھے قتل عثمان سے شروع ہوتا ہے یہ کیس، اور قتل حسین پہ آ کے ختم ہوتا ہے، تو ان خبیثوں نے، سبائیوں نے، ان رافضیوں نے، ان خارجیوں نے، ان ناسبیوں نے، ان کمینوں نے، ان لائنوں نے، ان مردودان ازلی نے سیدنا حسین کو مدینہ چھڑوایا، کوفہ بلایا، پہلے مکہ بلایا، مکہ سے پھر کوفہ بلایا۔ انہوں نے
مسلم بن عقیل کو، حضرت عقیل ان کے چچا ہیں، اور مسلم جو ہیں وہ چچا زاد بھائی، ان کو بھیجا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو، یہ ایسے ہی ہے جو مجھے یہ خطوط لکھے ہیں، 12,000 خطوط آئے پڑے ہیں، یہ بوریاں بھری پڑی ہیں، یہ تھیلے بھرے ہوئے۔ وہ حالات کا جائزہ لینے گئے۔ کتنے بندوں نے بیعت کی؟ 40,000 بندوں نے بیعت کی۔ اور انہوں نے خط لکھا کہ یہاں تو سارا ٹھیک ہے، سب نے میری بیعت کر لی، یعنی ایک حکومت کے مقابلے میں دوسرے خلیفہ کے طور پر بیعت لے لی، ان کی بیعت کر لی، اور حکومت کے مقابلے میں ایک محاذ کھڑا کر دیا ان کوفیوں نے۔ حضرت عقیل ان کی سازش کا شکار ہو گئے، مسلم بن عقیل۔ انہوں نے خط لکھا آپ تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین چل پڑے ادھر سے، سارے روکنے والے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کے انہوں نے پورا گروہ لشکر لے کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا اور گورنر ہاؤس پر حملہ کر آگے لگایا مسلم بن عقیل کو رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پروگرام اب بھی یہی ہے کہ آل رسول کو آگے لگا کے اپنے سارے کام نکال لو، لیکن ہم اس وقت کے ڈسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو کسی نے کہا جی محرم سے فلانی جا پروگرام ہے، معافی دو، میں نہیں آؤں گا۔ ایک دفعہ نکلے ایسے کافی کی گیا محرم، ساری نسل تو ساری کوہ گتی کربلا کے میدان میں۔ تو وہ 40,000 بندے جب جوابی حملہ ہوا، ظاہر بات ہے آپ جب مسلم بن عقیل نے حملہ نہیں کیا، حملہ ان باغیوں نے کیا، ان کمینوں نے کیا، ان کوفیوں نے کیا جنہوں نے خط لکھے تھے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی گورنر ہاؤس سے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھیوں نے، تو اس میں کچھ لوگ مرے بھی، کچھ زخمی ہوئے، 40,000 بندہ بھاگ گیا۔ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ ہانی بن عروہ وہ ایک تھا، اس نے اپنے گھر پہ پناہ دے دی، سارے بھاگ گئے، بیعت کرنے والے سارے بھاگ گئے۔ یہ آج کل جن پیروں کی بیعتیں ہو رہی ہیں نا، وہ پھر رجسٹر بنتے ہیں، لسٹیں بنتی ہیں، موبائل نمبر لکھے جاتے ہیں، پھر اس پر میسج ہوتے ہیں حضرت اقدس فلاں تاریخ کو فلاں رات کو فلاں مقام پر تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی نورانیت حاصل کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ انہوں نے بیعت کر کے سارے بھاگ گئے۔ یہ بھی بھاگنے والے ہیں، آزمائش آ گئی نہیں کہ پیر اکیلے کھڑے ہوں، سارے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا پیر تو جان، خدا جانے، خدا جانے، ہوا جانے۔ اب مسلم بن عقیل کو شہید کیا جوابی کارروائی میں، اور ہانی بن عروہ کو کہا کہ ہمارے حوالے کرو۔ اس بیچارے نے چھپایا بھی، پناہ بھی دی، چھپایا بھی پیچھے کسی کمرے میں۔ انہوں نے کہا کہ تجھے بھی مار دیں گے، ہم پر حملہ ہوا ہے، لشکر نے چڑھائی کی ہے۔ یہ ہوا اس وقت انہوں نے جو پیغام بھجوایا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، جب وہ سارے بھاگ گئے تو دوسرا خط گیا کہ بھائی جہاں ہے وہیں رک جائے، حالات ٹھیک نہیں۔ پھر تیسری اطلاع آئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر سیدنا حسین رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اب آگے جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے، بھائی کے بیٹوں نے، بھتیجوں نے کہا، ان کے بھائی بھی ساتھ کہ نہیں اب چلیں گے آگے۔ انہوں نے کہا، بیٹوں نے کہا ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے، بھائیوں نے کہا بھائی کا بدلہ لیں گے، یا ہم بھی اس راہ میں شہید ہو جائیں گے، تو شربت شہادت کا اس نے دیا ہم بھی پی لیں گے، یا پھر ہم بدلہ لیں گے۔ سیدنا حسین غیرت و حمیت کا سمبل ہے، علامت ہے، اس کے رگوں میں خون کس بہادر کا ہے، اللہ کے بندو۔ تو کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، بس چل پڑے۔ اب عمر بن سعد، یہ مکہ سے 60 کوفی کے ساتھ تھے جو تیار کر کے اپنے حصار میں کربلا تک لے آئے۔ وہاں جب حالات بگڑے تو عمر بن سعد حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، جو اس وقت گورنر تھے، اللہ اکبر، ان کے کمانڈر تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئے، انہوں نے احوال کا تبادلہ ہوا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی۔
اب جس کو یہ کیس سمجھ میں نہیں آتا نا وہ ان 3 شرطوں کو پڑھ لے. اور یہ تاریخ کی 13 کتابوں کے اندر ہے، اور وہ حزب مخالف کی کتابوں میں بھی یہی الفاظ ہیں اور حزب اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہی الفاظ ہیں. دونوں میں متفق متفق علیہ. کیا؟ پہلی بات البدایہ میں ہے، طبری نے لکھا، تاریخ الملوک میں، مسعودی میں ہے، ہر جگہ موجود ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں. اور کتاب الشافی میں بھی موجود ہے جو ادھر سے آئی. ابی القاسم علی بن حسین انہوں نے لکھا ہے جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو. کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے مکہ، مکہ سے یہاں، پر جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو. دوسری بات یہ اگر تمہیں منظور نہیں ہے، مسلمانوں کی سرحدات پر جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے مجھے بھیج دو، کیسی زندگی وہ گزاریں کہ میں بھی گزاروں. تو کیا یہ جہاد نہیں تھا جو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاد ہو رہا ہے مجھے وہاں بھیج دیا جائے، اس جہاد کو چھوڑ کے؟ اور اگر وہ جہاد کر رہے تھے تو اس کا اعلان کہاں کیا؟ نہ مدینہ میں، نہ مکہ میں، نہ مکہ سے کربلا تک کہیں بھی جہاد کا اعلان نہیں کیا. تو جہاد اگر تھا تو جہاد میں واپسی تو نہیں ہوتی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی یہ آیت ان کو یاد نہیں تھی؟ اللہ اکبر جو رات کو کھڑے ہو کے عشاء کی نماز سورہ بقرہ پوری پڑھ جاتے تھے، جو تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو مستقل روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. ان کی پیشانی نور قرآن سے چمکتی تھی، ان کے سجدوں سے چمکتی تھی، ان کا چہرہ روشن تھا. ان کو قرآن کی آیات ان کو معلوم نہیں تھی. تو جہاد کا تو انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا، خلافت کا انہوں نے کہیں کلیم نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، کینڈیڈیٹ ہی نہیں، کہیں دعویٰ نہیں کیا انہوں نے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. فرمایا تو یہی نرید الا الاصلاح ما استطعت، احوال کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں جو مجھے بتائے گئے. تو وہاں پر تیسری بات جو انہوں نے فرمائی، اللہ اکبر، کہ مجھے اس تک جانے دو، اس تک حاکم وقت تک. فَأَذَا يَدِي فِي يَدِهِ فَيَحْكُمُ فِيَّ مَا رَأَىٰ، تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، پھر میرے بارے میں وہ جو چاہے رائے رکھ کے فیصلہ کرے. وہ ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے. مولانا تقی عثمانی نے بھی لکھ دیا. اس کو کہیں کچھ نا، اگر ہمت ہے تو بھائی کرو. علامہ خالد محمود کو محرم کی 10 راتیں ہیں، وہ مناظر آدمی تھے، وہ زگ زیگ بناتے ہوئے بہت ساری باتیں اس میں کر گئے، ٹھیک ٹھاک باتیں کر کے راستہ دے گئے. مفتی رشید احمد لدھیانوی ضرب مومن کے بانی، روزنامہ اسلام کے بانی، احسن الفتاوی ان کی پڑھ لو، پڑھنا تو ہے بھی تم نے. سارے حضرت نے فرمایا، اٹھی کی فرمایا، حضرت نے فرمایا، حضرت کے پاس جاؤ، حضرت کی رائے معلوم کرو، حضرت جو فرماتے ہیں وہی تم فرماؤ. وہ بھائی یہ حضرت کی گردان نہیں چلے گی نا، تم لے کے آؤ گے، میں یہی حضرت میں تمہارے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں گا. جن حضرات کی بات تم کر رہے ہو، میں یہی حضرات تم میرے اکابر ہیں، میں ان کو لا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا. وقت نہیں ہے، میں ان کی باتیں تمہیں سنا دوں گا. میں مولانا خیر محمد کے فتوے پر کھڑا ہوں. اٹھاؤ خیر الفتاوی، کیا لکھا ہے اس میں؟ مولانا خیر محمد جلندری کا فتویٰ، مفتی محمد عبداللہ کا فتویٰ، مفتی عبدالستار فقیہ الازہر کا فتویٰ، کیا لکھا ہوا ہے؟ میں فتویٰ مانتا ہوں، تمہارا ٹکوا نہیں مانتا. میں ٹکوے نہ چل سے ٹک ٹک کے بھائی جا سکا ٹک ٹاک. فتویٰ مانتا ہوں، فتوے پر میرا مسئلہ کیا ہے؟ میں حنفی ہوں، امام حنیفہ کی مانتا ہوں، ملا علی قاری کی مانتا ہوں جو سب سے بڑا شارع فقہ حنفی کا، اس کی مانتا ہوں. میں
मोहम्मद कासिम नानोवी की बात को मानता हूँ, रशीद अहमद गंगोही की बात मानता हूँ, शाहपुर रायपुरी की बात मानता हूँ, शाह वलीउल्लाह से पहले उनकी बात मानता हूँ। ओ यार, ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते? तुम इनको लाके मेरे सामने खड़ा करते हो, मैं इन्हीं को लाके मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर देता हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम है? फिर माननी पड़ेगी कि अकाबिर के अकवाल हैं, मुख्तलिफ अकवाल हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं, मुख्तलिफ उनकी कैफियत है, उनकी तहकीक के मुख्तलिफ अदवार हैं। तो ईमानियात के अंदर अकवाल नहीं चलते, ईमानियात के अंदर हुज्जत चलती है, नस चलती है, कुरान, हदीस, सुन्नत, इजमाए उम्मत, ये चलता है। ये तारीख के मामलात हैं। यही लिखे हज़रत गंगोही ने, वादे हो कि ये मसला इल्मुल अकाइद से ताल्लुक नहीं रखता है, इल्मुल तारीख से ताल्लुक रखता है। तो इल्मुल तारीख जो है कि अकीदा नहीं होता, तारीख अकीदा नहीं है। अकीदा कुरान है, अकीदा हदीस है, अकीदा सुन्नत है, अकीदा इजमाए उम्मत है। तो इन बुजुर्गों के साथ मैं भी खड़ा हूँ। तो मैंने शायद भी किए हैं, फिर भी कर दूंगा। इनके सारे बुजुर्गों के फैसले जो है ना, इनके फतवा में छाप दूंगा इंशाअल्लाह। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। ये लिखा हुआ हमारे सिर्फ 3 दुश्मन है। इमाम सैयद अबू बकर बुखारी ने फरमाया, दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल, दुश्मन अज़वाज और साहब रसूल। हमारे सामने इस वक्त हमारी सफों के अंदर दुश्मन अज़वाज और साहब रसूल मौजूद है, जिनको उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा से बड़ी तकलीफ है, जिनको खलीफा राशिद आदिल बरहक मुआविया बिन अबी सुफियान से बड़ी तकलीफ है, जिसने 20 साल गवर्नरी की, 20 साल हुकूमत की, 65 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम की हुकूमत कायम की, जिसने फलाही रियासत कायम की, जिसने दुश्मनों की ये थुथनी जो चल रही थी जबान, उसको लगाम दे दी, उसने उनके बढ़ते हुए कदम रोक दिए, उसने बहरी जिहाद किया, उसने यूरोप के अंदर फतूहात के अलम लहरा दिए, अफगानिस्तान तक उसके अलम लहराते हुए आए, सिंध तक उसकी फौजें आई, उसने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। उसने उस वक्त की सुपर पावर रोम को शिकस्त दी। तकलीफ है तो तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हें उससे बड़ी तकलीफ है। हसन हुसैन ने बैत कर ली, तुम्हें तकलीफ है। तो ये अपनी तकलीफ का इलाज कहीं और से नहीं होगा, हमारे पास ही होगा। आ जाओ, मुआविया पिल्स, मुआविया टैबलेट, एक गोली इलाज, इंशाअल्लाह मौत नहीं होगी, सेहत होगी। मौत नहीं होगी, सेहत होगी। हम पैगाम शेयर करने वाले हैं। शरबत रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे साथ, इंशाअल्लाह आपकी रूह बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। तो बस भाई सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया। हम उनकी इस शहादत में हम भी गम की, हमारे दिल की रोटी। कौन है जो उनकी शहादत पर खुश हो? बहुत बदबख्त आदमी होगा। उनका मौक़िफ़ सही, उनकी राय सही, उनसे इख्तिलाफ किया तो उनके भाई ने किया। और भाई उनको हिम्मत है तो कहो, वो बातिल थे। मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मोहम्मद बिन अली रोकते रहे। जब नहीं रुके उन्होंने अपने बेटों को भेज दिया। उनका यार चाचे के साथ जाओ, ये तुम मेरी बात नहीं मानते। उनके बेटे शहीद हुए था, इतनी मोहब्बत थी उनको उनके। और फिर मैं इस सारे के सारे मुकदमे का फैसला जो है वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद करबला, उनके फर्जंद अर्जुमन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत की मोहब्बत और मवद्दत का मरकज़ है। मैं उनकी राय पर हूँ। उन्होंने जो फैसला किया हम उसको तस्लीम करें। उन्होंने किसको मुंतखब नामजद किया, ये सवाल तुम पर है, जाओ तलाश करो। किसकी बैत की उन्होंने, ये सवाल तुम पर है, जाओ तलाश करो। किसको दुआएं दी उन्होंने, ये सवाल तुम पर है, जाओ तलाश करो। हम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के साथ हैं। उनकी जबान से एक लफ्ज दिखा दो, 35 बरस जिंदा रहे हैं उसके मरने के बाद, उसके जिसको तुम गालियां देते हो, उसके मरने के 35 बरस बाद तक वो जिंदा रहे हैं। एक लफ्ज नहीं है। सैयदना हुसैन की हमशीर सैयदा ज़ैनब, उनकी जबान मुबारक से हमें बता दो कौन शहीद है, हम तस्लीम करेंगे। और कौन दुश्मन है, हम तस्लीम करेंगे। उनकी बेटी सैयदा सुकैना, उनकी जबान से
जो फैसला सादर हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, छपी हुई सारी बातें हैं। तुम खबीस हो, तुम छुपाते हो, तुम कितमान हक करते हो, तुम तकिया करते हो, तुम उन इबारतों पर हाथ रखते हो, तुम एक आंख बंद करके अगला सफा पढ़ते हो, दूसरी आंख खोलते हो, तुम खन्नास हो। सब कुछ लिखा हुआ है, इस सफे में भी लिखा हुआ है, उस सफे में लिखा हुआ है। तुम इस वाला छोड़ देते हो, इस वाला पढ़ लेते हो। नहीं लिखा तबरी में कि कूफे में हजरत अली और उनके साथी मुआविया को मिंबरों पर गालियां देते थे, लिखा है तबरी में। और अगर 10 सफे के बाद वो लिखता है कि शाम में मुआविया और उसके साथी मिंबरों पर खड़े होकर अली को और उसके साथियों को गालियां देते थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हजरत अली की जबान से गालियां निकली, उस पाकीज़ा जबान से गालियां निकलेगी और हजरत मुआविया की जबान से गालियां निकलेगी। उनके सामने ये हदीस नहीं थी हुजूर की, क्या तरबियत की हुजूर ने, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, ये हदीस उन्होंने नहीं पढ़ी थी। तुम आज पढ़ रहे हो, वो सहाबी है, उन्होंने नहीं पढ़ी, किसी ने गाली भी दी। आखिरी बात करता हूँ, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये शाह वलीउल्लाह ने नकल किया रहमहुल्लाह ने इज़ालतुल ख़िफ़ा में, और इसका तर्जुमा जो है वो चौथा बाब है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, और इसका तर्जुमा हज़रत सैयद नफ़ीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शाये किया है, अपनी जिंदगी में शाये किया, अब तक शाये होता है वो तर्जुमा उसका। उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, तो एक साथी ने आके कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो मुआविया बैठे थे, जो पहलवान आया और उसने हुजूर से कहा मुझसे कुश्ती कर लो। हुजूर ने हज़रत मुआविया से फरमाया मुआविया से तू कुश्ती कर ले। मुआविया उठे और आनंद पानन उसको पछाड़ दिया, वो कुछ पड़ा हुआ था, उसको तसव्वुर भी नहीं था कि इस तरह भी मुझे को गिरा सकता है। हुजूर ने देखा, हुजूर ने मुआविया को दुआ दी, हुजूर ने फरमाया मुआविया जा, तुझे आज के बाद कभी शिकस्त नहीं होगी। हज़रत अली सुनकर रोने लगे, फरमाते हो जालिम मुझे पहले बताता, खुदा की कसम कभी मुआविया से न लगता। हुजूर ने उसको दुआ दे दी, हुजूर ने दुआ दे दी कि तुझे कभी शिकस्त नहीं होगी, तो उसको कैसे शिकस्त होती। और उसके बाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुआविया और हम दोनों जन्नत में इकट्ठे होंगे, जन्नत के तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, और ये जो कैफियत आमने सामने बैठने वाली कुरान करीम में आई, ये आयत तिलावत की, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, ये आयत पढ़ी सैयदना अली ने। तो वो तो दोनों को जन्नती बना गए कि हम दोनों जन्नत में होंगे। तेरा जहन्नम में जाने का इरादा है तो भाई जा, जल्दी कर, देर न कर, वजन अली कर, टाइम ज्यादा हो गया। आखिरी बात यह है, मजलिस अहरार इस्लाम ये 100 साल पुरानी जमात है। अल्लामा नूर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमात को बनाने का हुक्म और मशवरा दिया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने इस जमात को बनाया। 100 साल के अंदर इस जमात पर बहुत आजमाइशें आई, इस जमात के असासे लूटे गए, इस जमात पर पाबंदियां लगी, लेकिन इस जमात ने खत्म नबूवत का अलम बुलंद रखा। इस जमात के दफातर पे कब्जे किए, इस जमात के कारकुनों को अगवा किया, इस जमात के लीडरों को उठा कर ले गए, इस जमात के फंड जो है वो उठा कर ले गए। इस जमात की तारीख में दगाबाजी और गदर और तलबीस करके सारे कारनामे अपने नाम करने की मजमूम, कमीनी, झूठी, जलील हरकतें ये सारी कुछ हो गई, लेकिन जमात मौजूद है, जमात का किरदार मौजूद है। हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं, खत्म नबूवत की दावत दे रहे हैं। रोज की बुनियाद पर कादियानी, ईसाई, हिंदू, बहाई मुसलमान हो रहे हैं। हम दावत के काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चनाब नगर में हमारा मरकज मौजूद है और गुज़श्ता 50 बरस से हम वहाँ पर दीन की दावत दे रहे हैं। हमारे तालीमी इदारों में काम हो रहा है, हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वहाँ अस्पताल बनाया है, चैरिटी बनाई है, मुफ्त दवाएं दे रहे हैं, मुफ्त ऑपरेशन करा रहे हैं, मुफ्त उनका इलाज कर रहे हैं। हम गैर नौ मुस्लिमीन की कफालत कर रहे हैं, दावत का लिटरेचर शाये कर रहे हैं। इस सारे काम हम कर रहे हैं। तो आगे रबीउल अव्वल आ रहा है, उसकी तैयारी करें। 11-12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह हम यहाँ से